الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ 40 حدیثیں یاد کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حدیث پاک نمبر 23 انشاءاللہ عز و جل آج ہم سماعت فرمائیں گے۔ عذاب قبر حق ہے اور اس کے اوپر دلائل بھی ہیں، تو اس کا انکار کرنا یہ بندے کو ایمان ضائع کرنے کا خطرہ ہے۔ آئیے حدیث سماعت فرماتے۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عذاب القبر حق، یعنی قبر کا عذاب حق ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث پاک نمبر 1372، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 463۔ تو عذاب قبر کے متعلق آئیے چند مسائل جو ہیں وہ بھی یاد رکھنے چاہیے، کچھ عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، یہاں قبر سے مراد عالم برزخ ہے، جس کی ابتدا ہر شخص کی موت سے ہے، انتہا قیامت پر ہے۔ عرفی قبر مراد نہیں ہے، عرف میں ہم جس کو قبر کہتے ہیں یعنی لہٰذا جو مردہ دفن نہ ہوا بلکہ جلا دیا گیا، ڈبو دیا گیا، اسے شیر کھا گیا، اسے بھی قبر کا حساب ہوگا، عذاب بھی ہوگا۔ اور حساب قبر یہ اور چیز ہے، اور عذاب قبر یہ کچھ اور چیز ہے نا۔ بعض لوگ حساب قبر میں کامیاب ہو گئے، مگر بعض گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا بھی ہوئے، جیسے چغل خور ہے اور گندا یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والا، روایتوں میں ملتا ہے۔ اسی طرح کافر کو عذاب قبر دائمی ہوگا، ہمیشہ ہوگا۔ ہاں، گناہ گار مومن کو عذاب عارضی ہوگا۔ اور عذاب قبر روح کو ہے، جسم اس کے تابع ہے، مگر حشر کے بعد والا جو عذاب ہے اور ثواب ہے وہ روح کو بھی ہوگا، جسم کو بھی ہوگا، یہ دونوں کو ہوگا۔ اور قبر کے عذاب کے بارے میں جو کہ قبر میں عذاب بڑک اٹھی یا اس طرح کی کئی روایات ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، تو یہ بھی حق ہے۔ ایک میں بھی حکایت پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سیدنا عمر بن شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص کا انتقال ہو گیا جس کو لوگ متقی سمجھتے تھے، پرہیزگار سمجھتے تھے۔ جب اسے دفن کر دیا گیا تو اس کی قبر میں عذاب کے فرشتے آ پہنچے اور کہنے لگے کہ ہم تجھ کو اللہ عز و جل کے عذاب کے 100 کوڑے ماریں گے۔ اس نے خوف زدہ ہو کر کہا کہ مجھے کیوں مارو گے، میں تو پرہیزگار آدمی تھا۔ تو انہوں نے کہا اچھا چلو 50 ہی مارتے ہیں۔ مگر انہوں نے پھر بحث کی، برابر بحث کرتے ہی رہا، حتیٰ کہ فرشتے نے ایک پر آ کر ایک آگے ایک پر اور ایک پر آگے، اور انہوں نے ایک کوڑا مار ہی دیا، جس سے تمام قبر میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ شخص جل کر راکھ ہو گیا۔ پھر اس کو زندہ کیا گیا، پھر دوبارہ۔ تو اس نے درد سے تل ملاتے ہوئے اور روتے ہوئے فریاد کی، آخر مجھے یہ کوڑا کیوں مارا گیا؟ کس گناہ کی وجہ سے مارا گیا؟ کیا جرم کیا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا، فرشتے کہنے لگے کہ ایک روز تو نے بے وضو نماز پڑھ لی تھی، معاذ اللہ، اور ایک روز ایک مظلوم تیرے پاس فریاد لے کر آیا مگر تو نے فریاد رسی نہ کی تھی۔ شرح الصدور میں یہ روایت موجود ہے۔ تو میں ایک تو گزارش یہ کروں گا کہ بے وضو نماز پڑھنا نا،
اس کی طرف توجہ دی جائے۔ اکثر ہمارے دوست احباب وضو کے فرائض میں بھی کمی بیشی کر دیتے۔ میں گزارش کروں گا کسی عالم دین کے اپنا وضو کا طریقہ بھی بتائیے، اس کو وضو کے فرائض بھی سنیے، پوچھئے، سنائیے، تاکہ اگر کمی بیشی ہے تو دور ہو جائے۔ اور دوسرا، اگر پتہ ہے کوئی فریاد آپ کے پاس لے کر آیا ہے تو آپ اس کی مدد کر سکتے تو ضرور کیجیے۔ تو دیکھا آپ نے کہ اللہ پاک ناراض ہوا تو اس نے نیک اور پرہیزگار شخص کی بھی گرفت فرما لی، اور وہ بھی عذاب قبر میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ پاک ہمارے حال زار پر رحم فرمائے، اور اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ اس کی بارگاہ میں دعا کرتے مولا ہمیں بے حساب بخش دے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔